اپنی محبوبہ کے پاس جا رہے تھے، ایک آدمی کا گھر پھلانگتے ہوئے، تو وہ گھر والا کوئی اللہ والا تھا، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ رہا تھا، اور یہ قرآن مجید کی آیت الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے لرز جائے؟ وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حق باتیں نازل کی ہیں تو اسے سن کر ان کے دل لرز جائیں کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا۔ فضیل ابن عیاض کے کانوں سے یہ آواز دل میں پہنچی، کہا یا اللہ اب وہ وقت آ گیا، زنا کی طرف بڑھے ہوئے جو قدم تھے وہ پیچھے چلے گئے، اور پھر وہ جہاں ان کا جان جو ڈاکوں کا گروہ رہتا تھا اس کے پاس آئے تو راستے میں دیکھا یہ قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہوشیار، خبردار، یہ فضیل کا علاقہ ہے، یہ بدبخت ایسا ہے کہ مال بھی لے لیتا ہے اور جان بھی لے لیتا ہے۔ اور حسرت، افسوس، ندامت دل میں، یا اللہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا چاہا، میری پیٹھ پیچھے مجھے لوگ کیسی کیسی باتیں کہتے۔ ڈاکوں میں آ کر کہا کہ آج سے میں توبہ کرنے جا رہا ہوں، اگر چلنا ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ لوٹ کھسوٹ تمہیں کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہم بھی توبہ کریں۔ اور پھر بغداد آئے، علم حدیث حاصل کیا، تو میرے محترم دوست امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں، اور امام بخاری، امام مسلم وغیرہ سب ان کے شاگردوں کے شاگرد، اور بغداد کے سب سے بڑے محدث بنے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواضع، تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کہ تم اپنے دل کو تلاش کرو، عند تلاوت القرآن، قرآن مجید پڑھتے وقت سینے کے اندر دل موجود ہے یا نہیں اس کا جائزہ لینا ہو تو قرآن مجید پڑھتے وقت اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ خصوصیت ذکر کی، تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو لوگ اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے دل اور ان کے اعضاء، اللہ تعالیٰ ان کی چمڑیاں اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی کے دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہاتھ پیر وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے سب درست ہو جاتے ہیں، لیکن جس وقت دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو تو ہاتھ بھی اکڑ جاتے ہیں، پیر بھی اکڑ جاتے ہیں، اور قدم بھی نہیں اٹھتے، کمر بھی نہیں جھکتی رکوع میں، اور آدمی سجدہ بھی کر نہیں پاتا۔ تو اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواضع، تین جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لو، عند تلاوت القرآن، قرآن مجید پڑھتے وقت اگر رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا فوارہ بہا، وعند استماع ذکر، علماء کرام کے بیانات سنتے وقت، وفی اوقات الخلوہ، تنہائی کے اوقات میں جہاں کوئی تم کو دیکھنے والا نہ ہو، اگر اس وقت تم رب العالمین کے دربار میں اٹھ کر توبہ کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں، اور علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں لڑنے جھگڑنے کے لیے، اور تنہائی کے اوقات میں بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف و خشیت سے لرزنے کے اور زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ فضل من اللہ قلب، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ایک دل کا سوال کرو، فإنہ لیس لک قلب، کیونکہ تمہارے سینے کے اندر پتھر کا ٹکڑا موجود ہے، دل نہیں۔ میرے محترم دوست، اور جب انسان کے دل جو نرم ہوتے ہیں وہ غریبوں، مسکینوں، عاجزوں اور بیماروں اور یتیموں، بیواؤں کے ساتھ رہنا۔ آج کل بہت سارے لوگ اگر کوئی غریب آدمی اس کا سایہ بھی اپنے جسم پر پڑنے نہیں دیتے، کوئی آدمی سوٹٹ بوٹٹ اور ایک دم بالکل ٹئی وغیرہ ڈال کر آیا تو سامنے جائیں گے، سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، اور گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ لیکن کوئی غریب، مجبور، بےکس، بیچارہ اگر کوئی ہو تو اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب مدفوع بالابواب رب سائر
بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پراگندہ حال پراگندہ بال مدفون بالابواب اور ان کو دروازوں سے دھکا دے دے کر ہٹا دیا جاتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مقام و مرتبہ وہ ہوتا ہے اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کو ضرور پوری کرتے ہیں. میرے محترم دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے یا اللہ مجھے مسکین بنا کر رکھ اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مشرکین کے جو بڑے بڑے صنادید تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ان کو کچھ آپ نصیحت فرما رہے تھے. اتنے میں ایک مسکین صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا کچھ برا لگا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈانٹ پلائی، ابسا وتولا، منہ بسورا اور پیٹ پھیرا، انجاہ الاما، کہ اس کے پاس ایک اندھا چلا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شاید یہ سن کر وہ گناہوں سے پاک ہو جائے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ نصیحت کریں تو وہ نصیحت اسے فائدہ حاصل. اما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہیٰ، جو شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور اما من جاءک یسعی وهو یخشی، اور اس کے دل کے اندر خوف و خشیت بھی ہے، فتنفعہ الذکریٰ، اور اسے نصیحت بھی فائدہ پہنچاتی ہے، فانت عنہ تلہیٰ، آپ اسے بے رغبتی برتتے ہیں. میرے محترم دوستو، انسان، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا دل بڑا ہی سخت ہے، آپ دعا کریں کہ کوئی ایک ایسا کام بتائیں کہ جسے کروں تو میرا دل نرم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یتیم کو پال لینا اور بار بار محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے. دل جو سخت ہوتے ہیں وہ مالداروں دنیا داروں کی صحبت سے دل سخت ہو جاتے ہیں. کیوں کہ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو ہائی فائی کلاس کے ہوتے ہیں اور وہ انہی کے ساتھ رہنے میں اپنی شان محسوس کرتا ہے، جو کہ دنیا کے کتے ہیں میرے محترم دوستوں، اور جن کا کام ہی کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے نے تم کو اس قدر مشغول رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان کا موت تک دنیا دار دنیا جمع کرنے کے چکر میں رہتے. تو ان لوگوں کی صحبت بھی انسان کے دل کے اندر سختی پیدا کر دیتی ہے. اور اسی طرح تجارت، زراعت اور دنیا کے حصول میں لگ جانا، آدمی میں اسے حرص کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کو سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ دنیا میں دنیا کے لیے اس کی طرف دنیا داروں کو آپ دیکھیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی مار دیتے، مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے پاس دنیا ہی سب سے اہم چیز ہے کہ اسی کے لیے انسان جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر، مچھر ایک بے حقیقت جانور ہے، اس کے پر کے برابر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کا مقام ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی نہیں دیتا. اور اسی طرح فاسقوں فاجروں کی صحبت، جب آدمی فاسق فاجروں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس سے بھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور کتنا سخت ہوتا ہے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس سے سخت ہو گئے کہ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، گویا کہ وہ پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ اور سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے کہ ندیاں پھوٹ کر نکلتی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے یہ وہ ان کے آنسو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے روتے ہیں.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بہت سارے پتھر پھوٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بہت سارے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے زمین پر گر جاتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، ہمارے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے دل نرم ہیں یا سخت؟ اگر نرم ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اگر سخت ہیں تو میرے محترم دوستوں، اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے، آخرت کی یاد سے، غریبوں، مجبوروں اور مفلسوں، یتیموں کی صحبت سے اسے نرم بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باخدا رحمۃ اللہ. محترم دوستو، ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں ماہانہ اجتماع ہے. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسرے اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں. پاکستان کے معروف عالم دین جو کہ آج کل وزارت الاوقاف اور شؤون الاسلامیہ کی دعوت پر کویت میں تشریف لائے ہوئے ہیں حافظ عبدالستار رحمٰن صاحب. انشاءاللہ ان کا حدیث والمحدثون، حدیث اور محدثین کے تعلق سے ان کا پرمغزہ خطاب ہوگا. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں. اور یہاں سے بس بھی روانہ ہوگی جی جی، جو تمام بھائی اپنے اپنے گاڑیوں میں آئے اور خواتین کے لیے بھی انتظام ہے.